اور فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام ہے، ڈیفرنٹ نام ہے۔ کبھی حضور کو قرآن نے یاسین کہہ کے پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کے پکارا، کبھی فرقان، کبھی قرآن۔ تو یہاں سے حدیث پاک میں تم شک میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور کشمکش میں نہ ہو جاؤ کہ پہلے کیا ہوا ہے۔ پہلے تو حضور کا نور ہی ہوا ہے، اور اسی نور کا کبھی نام قلم دیا گیا، کبھی اس کا نام لوح دیا گیا، کبھی اسی نور کو کتاب کہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ اب دیکھیں یہاں پر کچھ لوگوں کو کڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، اور کہتے ہیں نور سے تم حضور کی ذات کو کیوں مراد لیتے ہو؟ اس آیت میں دو چیزیں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور۔ میں ذہن حاضر رکھ کر کے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، دو چیزوں کا یاد رکھیں آپ، نور آیا اللہ کی طرف سے اور روشن کتاب۔ کسی بھی سنی سے پوچھو تو وہی کہے گا نور سے مراد کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن بیچارے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہاں نور سے مراد اسلام ہے، اسلام ہے، دین کو نور کہا گیا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا تمہارے پاس اسلام آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی۔ مجھے بتائیں اسلام الگ چیز اور کتاب الگ چیز ہے؟ قرآن الگ ہے اور اسلام الگ ہے؟ کوئی الگ چیز ہے؟ اب اگر اسلام آیا ہے تو کون لے کر کے آیا ہے؟ کون لے کر کے آیا؟ کس نے بتایا؟ کیا ڈائریکٹ اسلام اتر گیا؟ اسلام وہ ہے جو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی چیز اسلام ہے ہی نہیں، وہی جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا۔ حضور کی زبان سے دو طرح کی چیزیں نکلی، ایک وہ جس کو وحی کہتے ہیں مطلوع۔ قرآن بھی کہاں سے نکلا ہے؟ حضور نے اگر بیان نہ کیا ہوتا تو قرآن کی آیتیں معلوم ہوتی؟ قرآن بھی رسول کی زبان سے نکلا، اور باقی اسلام کے جتنے احکام ہیں یہ بھی رسول کی زبان سے نکلے۔ حضور کی زبان کی دو قسمیں ہوئی، ایک قرآن کہلایا اور ایک حدیث کہلایا۔ قرآن جس کی تلاوت ہوتی ہے، حدیث جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا اسلام وہ ہے جو نبی کی زبان سے نکلا۔ فاضل بریلوی امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ نے اس کو یوں فرمایا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، جس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر نہ بیان کرتے تو کیا اسلام سمجھ میں آتا؟ قرآن معلوم ہوتا؟ رمضان معلوم ہوتا؟ عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ میں نور سے مراد اسلام نہیں بلکہ ذات رسول ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب یہاں پر ایک صاف بات سمجھنے کے لیے بھی دو چیزوں کا ذکر ہے۔ نور کہتے ہیں روشنی کو، نور کسے کہتے ہیں؟ روشنی کو۔ اور اس کے بعد بات آئی ہے کتاب کی، کتاب مبین، روشن کتاب۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے۔ مجھے یہ بتائیں کبھی آج تک آپ نے قرآن پاک اندھیرے میں پڑھا ہے؟ لائٹ بند کر کے پڑھا ہے آپ نے؟ اگر اندھیرا ہو تو کتاب پڑھ سکتا ہے کوئی؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ترتیب دیکھو آیت کی، اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ پہلے نور کا ذکر ہے اس لیے کہ اس نور کی روشنی میں ہی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ نور نہ ہو تو کتاب اندھیرے میں آ جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی سے پتہ چلا جس نے یہ نور چھوڑا ہے وہ قرآن کو الٹا سیدھا سمجھ لیا ہے، اور جو اس نور کا عاشق ہوا وہ اپنے زمانے کا امام عشق و محبت کہلایا۔ یہ ہے قرآن پاک سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کا تذکرہ۔ میں بات عرض کر رہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یہ ماضی کی بات ہو گئی۔ پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں تھا تو اللہ نے باقی کسی چیز کو نہیں پیدا کیا۔ اب اس کے بعد والے مصرے کی طرف مجھے آنا ہے اور عرض یہ کرنا ہے، شاعر نے کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ایک تو بات ہو گئی وہ نہ تھے تو کچھ نہیں تھا، اب یہاں پر دوسرا مصرع ہے وہ نہ ہو تو
کچھ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھی وہ ہیں اس لیے ہم ہیں، وہ ہیں تو یہ کائنات ہے، وہ ہیں تو ہماری روحیں ہیں، وہ ہیں تو یہ زمین چل رہی ہے، یہ نظام کائنات جو چل رہا ہے اس لیے کہ وہ ہیں، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سب فنا ہو جائے۔ اس میں پورے حضور کے پہلے سے لے کر قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نے جوڑ دیا، اور پھر آخر میں نتیجے کے طور پر کہہ دیا، میاں سمجھ لو ان کی حیثیت کو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، جان نہ ہو تو کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کائنات کو مردہ تصور کر لیا جائے گا۔ اسی لیے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مناتے ہیں، ایک بات میں آپ کے ذہن و دماغ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، جو پیدا ہوا اسی کی میلاد مناتے ہیں۔ کبھی آپ نے اللہ کی میلاد منائی؟ کیوں نہیں منائی؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا، وہ بے نیاز خدا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے، تو شرک میاں ان کو ڈیفینیشن معلوم نہیں، پہلے یہ تعریف سیکھ کر کے آؤ کہ شرک اس کو کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا، یا خدا کو جو کام کرنا تھا وہ کہہ دیا کہ یہ بھی کرتا ہے، خدا رزاق ہے اور تم نے کہہ دیا نبی بھی رزاق ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کی طرح کسی دوسرے کو ماننا، اب میلاد شرک کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ کی بھی میلاد ہوتی ہے؟ اگر اللہ کی میلاد ہوتی ہے تو پھر نبی کی بھی میلاد کرو گے تو ہم کہیں گے ہاں شرک ہے۔ ارے میاں میلاد کرنا یہ شرک کو ختم کرنا ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دوں، میلاد نہ منانے والوں کے بارے میں مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ شرک تو نہیں کر رہے، نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اتنے ہیں عزیزان گرامی، عام انسان وہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور نے اپنی انگلی سے چاند کو شق کیا، سورج کو پلٹایا، یہ کام عام انسان کے ہوتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کو زندہ فرمایا، گونگے کو زبان دی، بیمار کو شفا دی، یہ سارے کام کبھی کوئی دیکھ کر کے یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا تو نہیں ہے۔ جیسے عیسائی گمراہ ہو گئے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالی دو ہی کام دیکھے تھے، آپ ٹھوکر مار کر مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو اڑ جاتے، اور کوڑ کے بیمار والوں پر ہاتھ رکھتے تو شفا یاب ہوتے۔ تو عیسائی گمراہ ہو گئے، ارے یہ تو خدا ہے ہمارا، یہ گاڈ ہے، یہ کام عام انسان نہیں کر سکتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے ایک جگہ پر، اور 100 سال کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں اٹھایا، تو جتنی ان کی عمر تھی اتنے ہی باقی تھے، 33 سال کی عمر، ویسے ہی وہ پھر جوان اپنے شہر میں آئے، تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا لگتا ہے، اتنے سال اگر سو کر کے دوبارہ اٹھتا ہے تو یہ خدا ہے۔ ان کے کمالات کو دیکھ کر ان کی قومیں گمراہ ہو گئیں اور پکار بیٹھے یہ خدا ہے۔ اب یہاں نبی کا ایک دو کمال نہیں، ہزاروں کمالات ہیں، ہزاروں کمالات ہیں۔ کبھی برتن میں ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہو گئے، کبھی نمکین پانی میں کلی فرمایا تو میٹھا اور شیریں بن گیا، اور کبھی جانوروں سے اپنے متعلق کلمہ شہادت پڑھوا لیا، کنکریوں سے کلمہ پڑھا لیا، درختوں سے سلام کروا لیا، ایک دو نہیں، ہزاروں کمالات ہیں میرے مصطفیٰ کے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس نبی کی امت کہیں ان کے کمالات کو دیکھ کر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ محمد بھی خدا ہیں۔ اس لیے امت کے بڑے بڑے فقہاء کرام نے میلاد منانا شروع کر دیا، حضور کی ولادت کا دن منانا شروع کر دیا، تاکہ پوری قوم کو یہ بتایا جائے
ہماری دھڑکنیں، ہماری تمام چلنے پھرنے کی ساری سکت قوت حضور کے دم قدم سے ہے، ان کی برکتوں سے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی پہچانتا ہے اور کوئی نہیں پہچانتا ہے، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق اب ایک بات یہ کہیں، بعض لوگوں نے ایک شوشہ یہ بھی چھوڑا، نہیں ہم مانتے ہیں۔ ابھی سعودی عرب میں پچھلے سال ایک بات آئی، سعودی کے سلفی علماء وہ تھوڑا نیوٹرل ہونے لگے۔ پہلے تو بالکل شرک کا فتویٰ داغتے تھے، جیسے میزائل ڈال دیا، سارے کو سارے کافر بنا دیا۔ اب تھوڑا سا لچک آئی، کہا نہیں منا سکتے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے اوپر سوال آیا کہ آپ کا بادشاہ جب ہاسپٹل سے باہر آتا ہے تو پورے سعودی میں جشن منایا جاتا ہے، اور نبی کی ولادت کے دن آپ شرک کا فتویٰ بانٹتے ہو۔ اور سال میں ایک مرتبہ الیوم الوطنی ہوتا ہے، یوم الوطنی مطلب ان کا ایک قومی دن ہے، نیشنل ڈے مناتے ہیں سعودی عرب والے، جن کا سب قبلہ و کعبہ سعودی ہے۔ ہمارا قبلہ و کعبہ مکہ میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ۔ باقی حکام کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں سعودی میں ایسا ہے، سعودی میں ایسا ہے۔ اب دیکھو ابھی اور کیا کیا سعودی میں ہوتا ہے، اگر انہی کو فالو کرتے رہو گے تو تمہارا دین 100 درجے میں بدلتا چلا جائے گا۔ اس لیے فالو ان کو کرو جو صرف دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہرحال سعودی ڈے منایا جاتا ہے، انٹرنیٹ پر موجود ہے، نیشنل ڈے آپ دیکھیں سعودی کا، تلواریں لے کر پوری گلیوں میں ناچتے رہتے ہیں، لائٹنگ ہوتی، رات بھر کھانے کھاتے ہیں۔ وہی اگر حضور کی ولادت کے دن کے متعلق نہ شرک ہے، یہ حرام ہے، بدعت ہے۔ سعودی نیشنل ڈے منانا بدعت نہیں، اور بادشاہ صحیح ہو کر ہاسپٹل سے آئے تو پورے چراغاں کرنا بدعت نہیں۔ حضور کی ولادت کا دن منانا کیسے بدعت ہوا؟ اور یہاں چلو، یہاں ہم ہندوستان میں آئے، ان کی ریال پر پلنے والے، ان کی خیرات پر پلنے والے یہاں بھی کئی لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ یہ گلی کوچوں میں جبہ دستار پہن کر کے تبلیغ ان کے لیے کہ جو ریال پر پلتے ہیں، ان کا کہنا ہے نہیں میلاد تو یہ بدعت ہے، بہت زمانے کے بعد کی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا 15 اگست کو سارے جھنڈا چڑھا کر باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم مخالف نہیں، ہمارے وطنی دن ہے، انڈیپینڈنس ڈے ہے، آزادی کا دن ہے، یوم جمہوریہ مناتے ہیں، ریپبلک ڈے مناتے ہیں ہم 26 جنوری کو۔ اس میں بھی دیکھا اب تو لاگو کر دیا ہے اتر پردیش کے سی ایم نے کہ ہر مدرسے میں جھنڈا چڑھاؤ اور راشٹر گیت بھی گاؤ اور ویڈیو کر کے حکومت کو پہنچاؤ، نہیں تو تمہاری تنخواہ نہیں آئے گی۔ اور سارے مولوی لوگ بیچارے کرنے لگ گئے ہیں، اور یہ سب حلال ہے، یہ سب جائز ہے۔ جن گن پڑھو، جھنڈے چڑھاؤ، سامنے کھڑے رہو، سب حلال ہے، جائز ہے۔ اور ایک بات میں بھی بتا دوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، 15 اگست بھی ہم مناتے ہیں، 26 جنوری بھی ہم مناتے ہیں، لیکن ان سے سوال ہے، کبھی آج تک دارالعلوم دیوبند سے ایک بھی فتویٰ نہیں آیا کہ انڈیپینڈنس ڈے منانا حرام ہے، 26 جنوری منانا حرام ہے۔ فتویٰ نکلتا ہے تو میلاد منانا حرام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منانا حرام ہے۔ اب پھر یہاں شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں آپ خامخواہ تو ٹوپی نہیں پہنے ہو، آپ کا تعلق کسی اور ذات سے ہو اور آپ اسلام میں فقط بہروپیہ بن کر کے آئے ہو تاکہ امت کو نبی سے دور کرنے کا ایک حلیہ تم نے بنایا ہے۔ یہ میلاد منانے سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جو بھولی بھالی امت اپنے نبی سے دور ہے دوبارہ محبت سے جڑ جاتی ہے۔ بتاؤ میرے عزیزو، میں اس میلاد کا ذکر نہیں کر رہا جو ڈی جے اور ناچ گانے کا ہے، میں اس میلاد کا ذکر کر رہا ہوں جس میں میرے آقا کی شان بیان ہوتی ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا ہم میلاد کے جلسے مناتے ہیں، میلاد کی تقریریں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس میں؟ میلاد کے آنے سے پہلے ہر عالم کو دیکھو گے باہر نکل آیا ہے، یا تو منبر پر کھڑا ہے یا اسٹیج پر کھڑا ہے، اور اپنے قوم سے یہی خطاب کرتا ہے۔ نبی کے اخلاق سب سے بلند و بالا تھے، نبی علم غیب کے مالک تھے، نبی حاضر و ناظر تھے، نبی کی سنتیں، یہی ساری چیزیں تو بیان ہوتی ہیں۔ سن کر کے ان کا امتی پھر جو زنگ لگا تھا دھل جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں بھی کہوں گا سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ ہر میلاد میں زندہ ہوتا ہے ہر امت کا، اور یہ نادان ظالم
امت کو نبی سے کاٹنے کے لیے فتوے لگاتے ہیں۔ میاں تمہارے گھر میں کسی بچے کا برتھ ڈے ہو تو لائٹ لگاتے ہو، اور حضور کی میلاد کے دن مسجدیں ویران دکھتی ہیں، ویران نظر آتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شیطان نے پنچ مارا ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے صرف ایک ہی شخص کو تکلیف ہوئی تھی، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سبھی تو خوشیاں منا۔ وجہ یہ ہے کہ برسوں سے اس نے جو اپنی فیلڈ بنا رکھی تھی اور سارا میدان تیار کر رکھا تھا، جس دن حضور کی ولادت ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان مکہ سے لے کر پچھم پورے دنیا میں چیختے ہوئے گھوم رہا تھا اور مٹی سر پر ڈالتا تھا اور چلاتا تھا، ہائے افسوس میرے برسوں کی محنت اب خراب ہونے والی ہے، اس لیے کہ کائنات کا دھولا آیا ہوا ہے اور ساروں کو اپنے نور کی جگمگاہٹ میں ہدایت پر لے آئے گا۔ یہ شیطان کی بات تھی، ابلیس لعین چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا اور سب کو کہہ رہا تھا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لیکن جب وہ آسمان پر سر اٹھائے تو دیکھے سارے ملائکہ سب باندھ کر کھڑے ہیں، دیکھے اگر پورب پچھم کی طرف حوران جنت ترانے گنگنا رہی ہیں، نبی آنے والے ہیں، نبی آنے والے، اسے کہیں چین نہیں آتا، بھاگ کر اس نے دیکھا کہ مکہ میں کچھ ہو تو نہیں رہا ہے، دیکھا تو آمنہ کا گھر جگمگا رہا ہے، قدسی ملائکہ رب ذوالجلال کے آنے کی تہنیت بیان کر رہے ہیں، مرحباً اہلاً و سہلاً یا مصطفیٰ، یہ کلمات اسے سنائی دینے لگے، کہیں چین نہیں آیا تو وہ اپنے جزیروں کی طرف بھاگا، سمندر کے جزیروں کی طرف، جنگلات کی طرف، اور اپنی ذریت کو کہتا تھا اب تمہارا کام ٹھپ پڑ جائے گا، اب تمہارا داؤ چل نہیں پائے گا۔ اب مجھے سمجھ میں آئی بات، ابلیس لعین نے اس وقت اپنی ذریت کو کہا تھا، آج تک بیچاری وفاداری میں اس کا کام کر رہی ہے، اور جب بھی کوئی سنی مسلمان نکلتا ہے ایسی ہی چیختے نہ مناؤ نہ مناؤ، اس لیے کہ ہماری ساری فیلڈ خراب ہو جائے گی، ہمارا میدان تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو شک کرنے کی ضرورت نہیں، جس سے وفاداری ہے وہ اس کا کام کرے گا۔ اگر وہ اپنے باپ دادا کا کام کر رہے ہیں تو صدیق اکبر ہمارے اجداد میں سے ہیں، ہم اپنے باپ داداؤں کا کام کریں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی بھی تھی، بلکہ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جو حضور کے تذکرے پر 1 درہم خرچ کرتا ہے میرے نزدیک وہ 1,00,000 درہم عام دنوں میں بہتر ہے، اس خرچ کرنے سے 1 درہم حضور کی میلاد پر خرچ کرنا افضل ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں ملتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب یہاں پر یہ سب چھوڑیں، جائز ناجائز یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، حصے کی بات ہے، اس لیے کہ عقل ہو تو سمجھ میں آئے، عقل ہو تو سمجھ میں آئے۔ اپنے گھر میں بچہ پیدا ہو تو ہم کیا کیا کرتے ہیں یہ ہم کو معلوم، اور بلکہ سال کتنے گزر گئے، بڑھاپا آیا، اب بھی موم بتیاں پھونک پھونک کے بجھا رہا ہے، کیک کاٹ رہا ہے، شرم نہیں آتی تیری زندگی پوری کیسی غلاظت میں گزری اور موم بتیاں روشن کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سے غلاظت میں اپنی زندگی گزارتے گئے، ہر سال چمکی لگایا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے رسول آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے افضل ہے، ہر آنے والی گھڑی افضل ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کیوں نہ عید ہو، عید کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ دن جس کے لیے شاعر نے کہا ہے ایک طرف عید میلاد النبی کو رکھو، ایک طرف عید الفطر و عید بقرعید کو رکھو، دونوں عیدوں سے یہ عید افضل ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ بقرعید کسے معلوم تھی، عید الفطر کسے معلوم تھی، عید میلاد میں اگر مصطفیٰ نہ آتے تو نہ عید بقرعید معلوم تھی نہ عید فطر معلوم تھی، پتہ یہ چلا کہ یہ دونوں عیدوں سے بھی اگر افضل عید ہے تو میرے مصطفیٰ کی عید میلاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن۔ عزیزان گرامی، میں ایک سمپلی بات یہ کہوں گا کہ یہ صرف سنیوں کا حصہ نہیں ہے، پوری کائنات کا حصہ ہے۔ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بریلویوں کا شروع کیا ہوا ہے؟ میں تو دوسرے فرقے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، اہل حدیث کو، شیعوں کو، رافضیوں کو، نیچریوں کو، چکڑالویوں کو، کتنے گمراہ فرقوں کے نام گنا۔ میں تو عیسائیوں کو، یہودیوں کو اور ہندوؤں کو بھی کہوں گا کہ حضور کا آنا تمہارے لیے بھی بہت بڑی بات ہے، معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا
کہ نبی میرا تمہارے درمیان موجود ہے اس لیے عذاب نازل نہیں کر رہا. اب عذاب نہیں آ رہا ہے تو پوری کائنات بچی ہوئی ہے. کفار بھی بچیں، مشرکین بھی بچیں، یہود و نصارہ بھی بچیں، سارے بچے ہیں. اس لیے میں ان کو دعوت دوں گا احسان مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر الحمدللہ اس پوری کائنات میں اللہ نے ان کے سچے غلاموں کو عطا فرمایا ہے. لیکن ان کو بھی عقل آنی چاہیے کہ نبی کے آنے کی برکت سے اللہ نے ہم سب کو بھی امن و امان عطا کیا ہے. عزیزان گرامی، اب یہاں پر جو میں نے شعر کا ذکر کیا تھا اس کی طرف آتا ہوں. وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یہاں سے مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی، جلدی میں رخصت ہو جاتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی آئے پہلے وہ سارے حضور کے آنے کی بشارت دیتے رہے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک نبی آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک نبی آئیں گے. سارے نبی حضور کی تعریف و توصیف میں، یہاں تک کہ حضور کی آنکھیں بھی بیان کر دی، زبان بھی بتائی اور زلفیں بھی بتائی، قد بھی بتایا، رنگ بھی بتایا اور ان کے چلنے پھرنے کے انداز بھی بتائے. ساری چیزیں نبیوں نے پہلے ہی بتائی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں. اب یہاں سے میں ایک لاجیکلی بات کرتا ہوں. ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے بہت ساری چیزیں. کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے سجایا ہے، نبی کے لیے. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے لولاک لما خلقت الدنیا والافلاک والارضین. اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ دنیا بناتا. یہ سب اے محبوب آپ کے لیے بنائے گئے. اور اتنا ہی نہیں، امام زمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں تو یہاں ہے حضور کے لیے بنایا گیا، وہاں جو اٹھایا جائے گا اس میں بھی نبی کی شان ہی بتانی ہے. فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. اب یہاں پر بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں جس کے لیے کوئی محفل سجائی جاتی ہے، جس کے لیے محفل سجائی جاتی ہے وہ محفل کا بانی، محفل کا رئیس، محفل کا دولہا، سب کچھ وہی ہوتا ہے. ہماری شادیوں میں بھی سجائے گئے تھے، آپ کی شادیوں میں بھی سجایا گیا ہے. منٹپ سجایا جائے، پنڈال لگایا جائے، ہال سجایا جائے. ہوتا ہے کس کے لیے سجاتے ہیں؟ سارے براتیوں کے لیے یا دولہے کے لیے؟ باراتی تو طفیلی بن کر کھانے کے لیے آتے ہیں، اصل تو دولہا ہی ہے، اصل دولہا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ دولہا ہال میں آ کر کے بیٹھے تب ڈیکوریشن شروع ہوتا ہے یا پہلے؟ آنے سے پہلے ہی سارا کام کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلا سارا کام کمپلیٹ پہلے ہونا چاہیے، دولہے کے آنے کے بعد نہیں. لائٹنگ کرنے والا یعنی ہال کی وہ پہلے کر لیا، پھول لگانے والا پہلے کر لیا، سٹیج سجانے والا پہلے کر لیا، گدے بچھایا، کرٹن لگایا، ساری چیزیں پہلے کر لیا. اچھا اس کے بعد ایک اور بھی بات ہے کہ دولہا ڈائریکٹ نہیں جاتا، پہلے کچھ باراتی پہلے پہنچے ہوتے ہیں. ہوتا ہے اسے کہ پہلے اکیلا تو انٹر نہیں ہوتا ہے، اسے ہال کی اوپننگ نہیں کرنا ہے، شادی کرنا ہوتا ہے. اوپننگ کرنے کے وقت پہلے بڑا آدمی داخل ہوتا ہے، دولہا تو پہلے باراتی ہوتے ہیں پھر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا استقبال کرنے کے لیے کچھ تو ہونی چاہیے، ہواری مواری. اب یہاں پر دنیا کا دستور ہم نے دیکھا ہے، پہلے ہال سجتا ہے، باراتی پہلے آتے ہیں، پھر دولہا بعد میں آتا ہے. یہی یہ دماغ میں آپ کانسیپٹ رکھیں، یہ کائنات میں یہی ہوتا ہے. یہی میرے آقا کی زندگی کے ساتھ ہوا. اللہ عز و جل نے پہلے زمین بچھائی، پھر آسمان کا چھت تانا، پھر درختوں کے قمقمے لگائے، پھر سمندروں کو نہریں بہائی، کائنات کو اللہ تعالیٰ نے روشن کرنے کے لیے چاند و سورج جگمگائے، رات بھر تارے جھلملاتے رہے. اب یہ ساری سجاوٹ ہوتی رہی اور اس کے بعد باراتی کی شکل میں آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، اسماعیل علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے. سارے نبی آئے اور انتظار کیے یا نہیں کیے؟ سب انتظار کرتے رہے. اور اس کے بعد وہ دن آ ہی گیا
جس کو ہم صبح شب ولادت کہتے ہیں۔ شاعر نے پکار کر کے کہا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے خود اپنی حدیث میں فرمایا کہ سارے نبی ایسے ہیں جیسے کسی نے ایک گھر بنایا اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی تو بتاؤ وہ محل کمپلیٹ لگے گا؟ حضور فرماتے ہیں انا تلک اللبنۃ، میں وہی آخری اینٹ ہوں جس کو لگانے کے بعد پورا زینت میں محل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب مجھے جو اصل بات عرض کرنی وہ یہ نہیں ہے، توجہ چاہوں گا، حضور دولہا ہیں آئے، اب پھر ہم اپنے حال کی طرف آتے ہیں، ہم اپنے پنڈال اور اپنے منٹپ کی طرف آتے ہیں جہاں شادیاں ہوتی۔ دولہا شادی کر لیا، نکاح ہو گیا، کھانا ہو گیا، کب تک بیٹھا رہے گا؟ شام میں چلا جائے گا؟ یہاں آپ کے یہاں رات میں شادی ہوتی ہے تو 12 بجے تو جائے گا ہی، جانے کے بعد پھر کیا ہے وہ حال سجا ہی رہے گا؟ نہیں، پھول والا اپنے پھول نکال لے گا، پنڈال والا اپنے پنڈال نکال لے گا، ایک دن کا ہوتا ہے وہ ایک دن میں واپس کر لے گا۔ لائٹ بند ہو گئی، گدے اٹھا دیے گئے، ساری سجاوٹ ختم ہو گئی، کیوں؟ کوئی بولتا بھی نہیں، کیوں بھائی دولہے کے لیے سجایا تھا اور دولہا گیا تو سجاوٹ بھی چلی گئی، ختم ہو گئے۔ یہی دستور ہے، یہی دستور، یہی ہونا چاہیے۔ اب ان ظالموں کو مخاطب کر کے میں کہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ اے نادانو ذرا اس کائنات کی طرف دیکھو، کیا آج چاند نہیں جگمگا رہا ہے؟ آج سورج نہیں چمک رہا ہے؟ آج ستارے نہیں جھلملا رہے ہیں؟ کیا آج درخت باقی نہیں ہے؟ کیا سمندر کی موجیں نہیں آج اپنے جوش دکھا رہی ہیں؟ زمین بھی باقی ہے، آسمان بھی باقی ہے، ساری سجاوٹ ویسی ہی باقی ہے۔ یہ دنیا اپنی خاموش زبان سے ظالموں کو یہ کہہ رہی ہے اللہ نے جس دولہے کے لیے ہمیں سجایا تھا آج تک ہم باقی ہیں، یہ علامت ہے کہ دولہا مرا نہیں، اب بھی زندہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جو میرے آقا کو مردہ کہیں وہ کائنات کو دیکھیں، چاند کیوں جھلملا رہا ہے؟ آج سورج کی روشنی کیوں باقی ہے؟ ستارے کیوں جگمگا رہے ہیں؟ یہ کائنات باقی ہے، اس بات کی علامت ہے۔ دولہا جاتا ہے تو سجاوٹ چلی جانی چاہیے تھی، دولہا اب بھی کائنات میں بیٹھا ہے، اس لیے چاند بھی جگمگا رہا ہے، سورج بھی جگمگا رہا ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جب تک رب چاہے گا اس وقت تک یہ کائنات باقی رہے گی، اور جس وقت یہ دولہا اپنی قبر سے اٹھ جائے گا اس دن مولا قیامت قائم فرمائے گا۔ یہ سب ختم ہونے ہیں، سب ختم ہونے ہیں، قیامت کا منظر آنا ہے، سب اس وقت ختم ہوں گے جب دولہا اپنی قبر سے اٹھ کر کے نکلے گا۔ اسی لیے شاعر نے بہت پیارے انداز میں کہا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، یہ سب ہے اس کی علامت ہے کہ وہ ہیں، ہم ہیں اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہیں، ہماری زندگی چل رہی ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جڑ جاؤ میرے عزیزو، یہ ایمان کی جو گرمی آپ کے اندر محسوس کی جاتی ہے، اپنے نبی کا نام سنتے ہی کیوں اتنا جوش آتا ہے؟ اپنے نبی کی بات سنتے ہی تم کیوں اتنا چہک جاتے ہو؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دلوں میں آج بھی نبی کی محبت زندہ ہے، اپنے نبی کو زندہ محسوس کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ مردے کیا ایسے چہکتے ہیں؟ کیا مردے ایسے اچھلتے ہیں؟ کیا مردے نعرے لگاتے ہیں؟ ہاں اب یہاں سمجھ میں آیا، زندوں کے ہاں اپنے نبی کی بات پر جوش آتا ہے اور مردوں کے ہاں اپنے نبی کی بات پر چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ یہی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں ایک بہت پیارا میسج دیا ہے۔ اے میرے عزیزو، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے۔ عزیزان اکرام، یہ ہمارا حصہ ہے، یہ ہمارا نصیبہ ہے، میرے آقا سے جو ہمارا لگاؤ ہے ہم اس کو اسی طرح برسر عام اعلان کرتے رہیں گے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہیں ہم کتوں سے گئے گزرے تو نہیں، اس لیے کہ بغداد میں تتاریوں کا جب حملہ ہوا تھا، تتاری ایک قوم ہے، ظالم قوم ہے، پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، پورے مسلمانوں کا قتل عام۔ 200 فٹ اونچا مینار انہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑی سے بنایا تھا، سروں سے بنایا تھا، لیکن جانتے ہیں آپ مغل بادشاہ، تتاریوں کا بادشاہ
اپنے محل میں آیا اور وہ گستاخی رسول کرنا چاہتا تھا. کچھ مسلمان علماء کو قید کر کے زنجیر سے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے زمین پر لٹایا گیا تھا اور ان کو سامنے رکھ کر پورے عیسائیوں کو بلایا. تتاری فوجی موجود تھے, سب محل میں موجود ہیں, اور ایک ظالم یہودی یا عیسائی پادری کو بلا کر اس نے کہا محمد کی شان میں بکواس کرو, بولو اسے برا کہو, غلیظ باتیں کہو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کچھ برا سننا چاہتے ہیں. تخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ہے, لیکن بادشاہ کو کتا پالنے کا شوق تھا. اس کا ایک پالتو کتا تھا, بہت زمانے سے پال رکھا تھا, اور اس کی حیثیت یہ تھی کہ سونے کی زنجیر سے باندھتا تھا. اس کو سونے کی زنجیر میں باندھ کر رکھا جاتا تھا. عیسائی پادری مبلغ کھڑا ہوا, نبی کی شان میں ابھی 2 جملے نکالنا چاہا کہ کتا بھونکنا شروع کیا. کتا بھونکنے لگا, یہ سٹپٹا گیا اور لوگ اس کتے کی طرف دیکھنے لگے. بادشاہ کا کتا ہے, گلی کوچے کا نہیں. وہ سمجھدار کتا تھا, سب پرکھ کر کے بھونکتا تھا, سب جان کر کے بھونکتا تھا. بادشاہ جس کو کتا بنایا ہے وہ چھوٹے موٹے کتوں کو نہیں, بہت تربیت یافتہ تھا. پادری سے لوگوں نے کہا یہ کتا آپ کی بات پر تو نہیں بھونک رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ عام سی بات ہے, کتا ہے, کتا بھونکے گا. پھر اپنا بیان شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد کتا اچھلنے لگا, وہاں سے اچھلنے لگا اور زور سے بھونکنے لگا. لوگوں نے کہا ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے بیان پہ ہی بھونک رہا ہے. اس عیسائی پادری نے کہا نہیں, کتے کو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات, میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھو. تیسری بات جیسی وہ بیان شروع کیا, کتے کی طاقت اتنی تھی کہ زنجیر توڑ کر چھلانگ لگا کر آیا اور سیدھے اس پادری پر حملہ کیا, ایسے کہ دم زدن میں اس کو اپنے نوکیلے دانتوں سے کاٹ کر وہیں فنا فی النار کر دیا. وہ عیسائی پادری ختم ہو گیا, قتل ہو گیا ایک کتے کے ہاتھ سے. اور اس کے بعد موجود جتنے تھے سب پر ہیبت طاری ہو گئی. کتا پھر سب کو دیکھنے لگا, ایسے سر اٹھایا تھا کہ بادشاہ کے محل میں ایک آواز آئی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد اللہ کے سچے رسول ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں گستاخی نبی سن کر کتا برداشت نہ کر سکا, آج ہم انسان ہو کر کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ ہم ان کی امت ہو کر کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے میرے عزیزوں, کبھی مجھے اگر زیادہ چہکتے ہوئے دیکھو یا بولتے ہوئے دیکھو تو برا گمان مت کرنا, یہ ہمارے نبی سے محبت کی بات ہے. اس لیے کہ ہم نے جانوروں کو دیکھا, انہوں نے اپنے نبی کی محبت کا حق ادا کیا. ہم ان کے امت ہو کر جس کے لیے میرے آقا رات بھر روئے ہیں, ہمارے لیے میرے آقا نے دامن پھیلایا ہے رب کی بارگاہ میں. بجلیاں آتی تو مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آتے تھے ہمارا خوف کرتے ہوئے کہ مولا یہ بجلیاں میری امت پر قہر بن کر نازل نہ ہو جائے. جس کو ہماری اتنی فکر تھی, کیا ہم اس نبی کی میلاد کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم اپنا وقت نہیں دے سکتے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں یا رسول اللہ, ہمارا ہر لمحہ آپ کی ذات کے لیے قربان ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے. عزیزان محترم, ہماری زندگی آج جس طرح سے ہم نے غلیظ اور غلاظت میں ڈال رکھی ہے, در حقیقت یہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں تھا. ہمارے مرشد گرامی نے آخری عمر میں ایک میسج دیا تھا, بہت اچھا میسج ہے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. ہمیں جو ملی ہے زندگی وہ نبی کے لیے ملی ہے. جیو تو ان کے لیے جیو, اب مرو تو ان کے لیے مرو. عزیزان محترم, عید میلاد النبی قریب آنے والی ہے اور ان ساعتوں میں پوری کائنات ہماری طرف دیکھ رہی ہوگی. ایک بہترین میسج دینے کا وقت بھی ہے کہ پورے دوسری قومیں ہماری طرف دیکھتی ہیں. آج کیا سمجھا جائے گا جانتے ہیں آپ؟ ان کو یہ معلوم نہیں کہ آپ کون ہیں, اتنا ضرور معلوم ہے کہ آج اپنے نبی کے ولادت کے دن میں نکلیں اور ہمارے اعمال ٹرانسفر کرتے ہیں. ہم ایمبیسیڈر ہیں, ہم ترجمان ہیں, ہم ترجمان ہیں اپنے نبی کے اور اسلام کے. تمہارا ایک ایک عمل غیر کے سینے میں جاتا ہے, اور کہیں اللہ نہ کرے کہ ہمارے برے اعمال سے وہ میرے نبی کو تانا نہ دیتے, حضور کی ذات پر وہ انگلیاں نہ اٹھائیں. غیر اگر دیکھیں تو کہتے ہیں یہی محمد نے پالا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا محمد کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں جو ناچ رہے ہیں, سڑکوں پر چھڑک رہے ہیں, آوازوں پر شور مچا رہے ہیں؟
اگر غیر قوم کے دلوں میں تم نے یہ میسج ڈال دیا تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پھیلانے کا ایک بہترین دن تمہارے پاس آ رہا ہے، ایک بہترین میسج دینے کا وقت تمہارے پاس آ رہا ہے کہ آپ جس وقت اپنے گھروں سے نکلو سنت مصطفیٰ میں ملبوس ہو کر جاؤ، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پورا پہن کر کے جاؤ کہ تمہارا چلنا نبی کو بتا رہا ہو، تمہارا سر جھکا کر چلنا، آنکھیں نیچی رکھنا لوگوں کو یہ میسج دیتا ہو کہ یہ 1400 سال بعد آنے والا غلام اپنی آنکھیں اسے نیچی رکھتا ہے تو اس کے آقا و مولا کا حال کیا ہوگا۔ یقیناً تمہارا عمل لوگوں کو اسلام میں لانے کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایمان کی محبت ان کے دلوں میں آ سکتی ہے، میرے نبی سے تم جوڑ سکتے ہو۔ میں ان نوجوانوں کے متعلق بڑا افسوس کرتا ہوں جن کو کسی نے گائیڈ نہیں کیا، شاید انہوں نے اپنے نبی کی ولادت کو عام دنوں کی طرح سمجھ لیا ہے، دوسری قوموں کو دیکھا، ارے وہ گنپتی میں ناچتے ہیں تو ہم کیوں نہ ناچیں، معاذ اللہ۔ اے میرے بھولے نوجوان، تو نے اپنے نبی کو کس سے کمپیئر کر دیا، کس سے کمپیئر کیا؟ بہت سارے لوگوں نے یہ مجھ سے کہا ہے کہ وہ اگر ڈی جے بجا کر نکلتے ہیں تو ہم کیوں نہ نکلیں؟ ہرگز نہیں، پوری کائنات کی عیدیں مل کر میرے آقا کی عید کے برابر نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تم کمپیئر ہرگز نہ کرو، موازنہ نہ کرو دوسروں سے۔ وہ چاہے جہنم میں جائیں تمہیں کیا ہے، وہ اپنے اعمال کے سبب کہیں پر بھی جائیں، کسی بھی طرح کے اخلاق اپنائیں، تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے نبی کو خوش کرے، تمہیں وہ کرنا ہے جو تمہارے نبی کو پسند ہو۔ یوں سوچو کہ ہم عید میلاد النبی میں جا رہے ہیں، مدینے کے آقا ہم سب کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں، آقا میرا چلنا بھی دیکھ رہے ہوں گے، پل پل ہمیں یہ احساس آنا چاہیے۔ تبھی تو عید میلاد کا فائدہ ہے۔ اپنے نبی کو ایسے حاضر سمجھو کہ میں اب گھر سے نکلا، اللہ کے نبی کو بتا کر کے نکلو، یا رسول اللہ آج آپ کی ولادت کا دن ہے، یہ دیکھیں میں نے امامہ سجا لیا ہے، میں نے جبہ پہن لیا ہے، خوشبو آپ کو پسند تھی لگا لیا ہے، سرما آپ کو اچھا لگتا تھا میں نے لگا لیا ہے، اچھے لباس آپ کو پسند تھے پہن لیا ہے، اور نکلا ہوں۔ آپ کو یتیموں سے محبت تھی، میں خیرات کرتے ہوئے جاؤں گا، آپ کو مسکینوں سے محبت تھی، میں ان کی مدد کرتے ہوئے جاؤں گا۔ ہر وقت اپنے نبی کو یہ میسج دیتے ہوئے جاؤ، ایسے جڑ جاؤ گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ باہر کون ناچ رہا ہے، باہر کون کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ آپ اپنے نبی کو ساری باتیں کرتے جا رہے ہو۔ گلی میں آئے، چلتے وقت آپ نے اپنے نبی سے کہا، آقا آپ تو دیکھ رہے ہیں میں چل رہا ہوں، آقا آپ تو نگاہ کیے ہوئے ہیں میں چل رہا ہوں۔ بیٹھنا ہوا تب بھی آپ نے تصور کیا، یا رسول اللہ چلتے چلتے تھوڑا تھک چکا ہوں، میں بیٹھا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں۔ جب پورا وقت ختم ہو جائے آخر میں اتنی التجا کر دینا، یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ ہے عید میلاد النبی۔ اور جو مجھے یہ بھی بتایا گیا، کسی نے کہا ہم تو لگائیں گے دیجئے، لگاؤ، جہنم میں جانے کا شوق ہے تو ہمارا کیا ہے، کسی کو اگر کودنے کا شوق ہی ہو اس میں ہمارا کیا ہے۔ ہم تو آپ کو، کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی بات ہے، مولانا کہہ رہے ہیں یہ مفتی صاحب کی بات ہے، نہ، یہ مولانا یہ مفتی بہت سالوں کے بعد آیا ہے، یہ بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابہ کی ہے۔ 1400 سال سے وہ امت مصطفیٰ کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے اپنی جانیں تک قربان کی، ان کا میسج دہرایا جا رہا ہے، میری اپنی نئی بات کوئی نہیں۔ ہاں البتہ جہاں حرام دیکھا جائے گا میں اس منبر سے روکنے کی کوشش کروں گا، رک جائے تو اس کا بھلا ہے، ضد پہ آئے تو اس کا نقصان ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، پھر تم نے جتنا ناچا تھا سارے ناچ کی سزا وہاں نکل جائے گی، جتنا کودا تھا یہ سب وہاں نکل جائے گا۔ ارے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر میں چمچ کے گرنے کی جو آواز آتی ہے اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں عورتوں کو پائل پہننے سے منع کیا گیا، پائل نہیں، گھنگرو والے پائل، پائل پہنے، چین پہن سکتی ہیں اپنے پیروں میں لیکن گھنگرو والے نہیں، اس لیے کہ جب کوئی عورت گھنگرو والے پائل پہن کر گھر میں چلتی ہے چھن چھن کی آواز آتی ہے، فرمایا گیا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
ہماری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا ایسے گھنگرو نکال دو، یہ اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اب سوچو، پائل میں لگے گھنگروؤں کی آواز سے فرشتے نہیں آتے، چمچ اور برتن کے گرنے کی آواز سے شیطان ناچتا ہے، تو پھر یہ جو بڑے بڑے ساؤنڈ باکس اور ڈی جے لگا کر گانوں کی طرح دھن پر سٹار فلمی انداز میں گانے والے نعت خوانوں کی سیڑھیاں لگا کر ناچنا، یہ در حقیقت شیطان کو خوش کرنا ہے، ابلیس لعین کو خوش کرنا ہے۔ مجھے کبھی یہ لگتا ہے شیطان ہزار روک کر کے آخر میں ہم کو اسی میں گندا کرنے کی کوشش کر گیا، اور پھر شاید وہ خوش ہوتا ہوگا، چلو منا تو رہے ہیں میلاد لیکن گندے طریقے سے منا رہے ہیں، اس پر بھی شاید وہ خوش ہوتا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، شیطان کو پھر مات دو، پھر شکست دو، ہم وہی میلاد منائیں گے جو ہمارے اسلاف اولیاء کاملین نے ہمیں بتایا ہے۔ ایسی میلاد منائیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، اور میلاد سے تھک کر چور ہو کر جب اپنے گھر بستر پر سو جائے، ہمارا نصیبہ جاگ جائے، تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لائے، سنا ہے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید میلاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو روٹے ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، اپنے نبی کی ذات سے ہم سب کو جوڑ دے۔ اے کائنات کے رب، اے ہمارے پالنے والے خدا، تیرے نبی کے اخلاق سے ہم بڑے دور ہوتے چلے آئے، ہماری اس نوجوان قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ اے مولا، انہی نوجوانوں کو تو اخلاق رسول عام کرنے والا سپاہی بنا دے۔ اب تک جو ناچتے تھے مولا، انہیں ایسے عقل سلیم عطا کر کہ یہ دوسروں کو روکنے والے بن جائیں، یہ دوسروں کو صلاح دینے والے بن جائیں۔ اے رب قدیر، ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں ہر جگہ تیرے حبیب پاک کی آمد کی جگمگاہٹ عام ہو جائے مولا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بوڑھیوں، سب کو مولا میلاد مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔